تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا بونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی، بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، چونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ۔ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یا 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن۔ اور جب موت نے جھٹکا دیا، عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا، واپسی پر یہ اٹیکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا، اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا۔ میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے۔ یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کو بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا۔ جب موت نے جھٹکا دیا، 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینہ 30-35 دن کا سفر باقی ہے۔ وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت اذا زلزل، یہ تو انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سورج کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ستاروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑوں کی موت، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ آسمان کی موت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ستاروں کی موت، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ زمین کی موت. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا. ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے. جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر 7 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں. اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا عرش عرش. یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لیں، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے. کون باقی؟ یہ جبریل پڑھا ہے، یہ میکائیل پڑھا ہے. کون باقی؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2 باقی. کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم. سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی. پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہے جو سور پھونک رہا ہے، اور تیرا عبد غلام باقی. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا، وہ یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے. ہن کون باقی؟ ہن اسرائیل دیاں ٹنگاں آئے کار دڑ 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 دڑ. ہن وہی واری لا گئی سارے موت دے جائے کے چکاں اج نو لگ پتا جاونا ہے جس لے اج دی آونی ہے نا. کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلام ہی باقی. تو میرا اللہ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِي. جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ. کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. کوئی ہے ہی کوئی. من کان لی شریکا فلیأتہ. دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. کوئی بھی نہیں. پھر من کان لی شریکا فلیأتہ. ہے کوئی تو آؤ. اللہ اکبر. ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں. ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. سب سناٹا. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا. کہے گا انا الملک، بادشاہ میں ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس و سلام و مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں. میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر. اگلی سن. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے. کیا خوبصورت اللہ نے قرآن
مثال دی ہے. کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری. انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا. ارے پاگل دیوانے دیوانی اکڑ کے مت چل. انک لن تخرق الارض. ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی، زمین نہیں ٹوٹے گی. ولن تبلغ الجبال طولا. اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا، تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا، تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی، مٹا دی، میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا. کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. او میرے بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. یہی کربلاؤں کی تاریخ ہے، یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ. ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں، اللہ کو پتہ ہے یہ کچے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں. تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں، جو آروں سے چیر کر کہہ لگانا جانتے ہوں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں، جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، وہ آتے ہیں آزمائش میں. آسی تجھی تک کمی کمین بندے ہیں، سانو کے آزماؤں ہیں. ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض. اللہ کی. مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق، اللہ کی. مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب، اللہ کی. مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ بادشاہ ہے. شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ. کائنات میں دیکھو تو صحیح، رگ رگ میں اللہ کا نور ہے، پتے پتے میں اللہ کا نور ہے، ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے. یہ ہوا کے خوبصورت، یہ ہوا کے دلکش، دلربا، دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. یہ اڑتی ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. طارق جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. دھرتی میں خزانوں کا بھرے ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. سمندر کی تہ میں پیٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے. ہرن کے نافے میں مشک، خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. گائے کا گھاس اور پانی کھا کر دودھ نکالنا، گارے میں سے، خون میں سے، گوبر میں سے، خون گندا، گوبر گندا، اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. اس کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ ہے. آئے ہائے، بڑی کائنات کو چھوڑو، ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو. وللہ، خزانے کس کے؟ وللہ خزائن السماوات والارض. طاقت کس کی؟ ان القوة للہ جميعا. ملک کس کا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن. فرشتے کس کے؟ جعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. آسمان کس کے؟ لہو ما فی السماوات. زمین کس کی؟ وما فی الارض. درمیان کس کا؟ وما بینہما. زمین کے نیچے تک کس کا؟ وما تحت الثری. سب اللہ کا، سب اللہ کا، سب اللہ کا. ماضی کا حاکم اللہ، حال کا حاکم اللہ،
مستقبل کا حاکم اللہ، زندہ مردہ پہ حکمران اللہ، اچھے برے پر حاکم اللہ، ناری نوری پر حکومت اللہ کی، آبی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ۔ روزہ رکھو اللہ مل جائے گا۔ اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کلمے کا اگلا حصہ، کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے۔ اللہ، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو۔ ہاں، تم کیا کہتے ہو؟ خدا۔ تم اللہ نہیں کہتے ہو، خدا کی۔ تمہارے مولوی، تمہارے مفتی، تمہارے خطیب اور تم سب تم خدا کہتے ہو۔ کبھی کبھی غلطی سے منہ سے اللہ نکلتا ہے، ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے۔ بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب پڑھو، خدا خدا خدا۔ بڑے سے بڑے خطیب کی سنو، خدا خدا خدا۔ آپس میں بات کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے، خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، تو وہ اللہ ہے۔ لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا نہیں بتایا۔ میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھیا، تسی انہوں رحم دین سدنا شروع کر دے ہو تو میں آکھنا ہو یا کیا کی جاندے ہو؟ او بابا میں رحم دین نے میں طارق جمیل ہاں۔ میرا اللہ بر صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہوگا او کملے ہو، میں اللہ میں خدا کی بڑائی جاندے ہو، میں نو اللہ کھو۔ ساری 7-6 بر اعظم اللہ نے پھرائے، بار بار پھرائے، پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا، اللہ ہی کہتے ہیں۔ ارے تم بھی اللہ کہو، اللہ کہو، وعدہ کرتے ہو نا اللہ کہو گے نا؟ ہاں کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ ہاں، ساری کائنات میں نور پھیل گیا، ساری کائنات نورانی ہو گئی۔ نقطے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں۔ علامہ ابن منظور نے اس پر کلام کیا ہے، اتنی بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے 17 جلدوں میں۔ نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنے آپ نے خدا آنکھ چڑھے، خواہ پہ تو نقطہ ہے۔ اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ ہاں۔ اللہ کے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام احمد، کوئی نقطہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برابری ہو گئی نا، کوئی نقطے والا نہیں۔ دوسری برابری، لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، کتنے ہو گئے؟ 12۔ اب اللہ نے کلمہ بنایا، پرزے جوڑ کے انجن بنا۔ میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ بیلنس کیا ہے۔ اللہ کہنے کی عادت عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، پر ابھی تو تم اللہ ہی نہیں کہتے ہو، خدا میں اٹکے ہوئے ہو۔ جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کی تمام صفات سے اللہ کو پکارتے ہو، جب تم خدا کہتے ہو تو اللہ کی ایک صفت سے اللہ کو پکارتے ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو۔ تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں۔ پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ دکھاؤں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا؟ حمد بچے گا نا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی؟ محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد۔ یہ اتفاق ہے، یہ انتخاب ہے۔ واہ واہ! قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا، اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے۔ الحمد کا الف لام ہٹا تو حمد،
محمد کا میم ہٹا تو حمد، اور احمد کا الف ہٹا تو حمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ان میں آپس میں آگے مناسبت کیا ہے، وہ پھر ایک لمبا مضمون ہے۔ ابھی تو افطاری تک ہم نے بات ختم کرنی ہے، تہاڈا سارا دماغ سموسے پکوڑے پھسے ہویا، تسی اللہ دی گل کتے سننے؟ کیا عقیل صاحب سانو کھوامنا کی ہے؟ تسی تو سارے دیگا نو ویکھی جاندے ہو۔ ہاں، اللہ کو پانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی آپ کو حبیب بنایا، آپ کو کلیم بھی فرمایا، آپ کو حبیب بھی فرمایا، آپ کو خلیل بھی فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بھی فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی فرمایا، آپ کو طٰہٰ بھی فرمایا، آپ کو مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، یاسین بھی کہا، شاہد بھی کہا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی کہا، داعی اللہ بھی کہا، سراجم منیر بھی کہا، ماحی بھی نام دیا، حاشر بھی نام دیا، عاقب بھی نام دیا، فاتح بھی نام دیا، خاتم بھی نام دیا، اور محمد بھی نام دیا، اور احمد بھی نام دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رؤوف بھی نام دیا، رحیم بھی نام دیا۔ اپنے دو ناموں میں سے دو نام اپنے نبی کو دیے، رؤوف الرحیم، عزیز حریص، رؤوف رحیم، شاہد مبشر نذیر، داعی اللہ، سراجم منیر، مزمل مدثر، طٰہٰ، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیری بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن خینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، فقیر، ڈیفنس میں رہتا ہو یا وہ بھینس کالونی میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہے، تھر پارکر میں رہتا ہو، چولستان میں رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں، 8 ملکوں کا ہمارا چلے کا سفر تھا۔ افریقہ کے جنگل کی زندگی ہزاروں سال پرانی ہے، وہاں رہتا ہو، اگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لیا، اللہ مل گیا۔ اللہ میرے شاعر مشرق کی قبر روشن کرے، میں نے ایسا شاعر نہ پڑھا نہ سنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بھائیو محمد ہی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا۔ لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ، محمد رسول اللہ جنت کا ویزا۔ پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے، اور یہاں پیسے پوسے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے۔ ہاں بھائی ویزا۔ پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی، میرا ویزا مکمل، ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا۔ ویزا غلط نہیں، صحیح ویزا، ایک کاغذ پیچھے رہ گیا، انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا۔ ایک غریب سا ملک اتنا غیرت مند بنا
کہ پہلے پورے پیپر بکھا پھر اندر جامے گا. جنت میرے رب کا دیس ہے، مہمان خانہ. رب کا تو کوئی دیس نہیں، وہ تو بلا دیس ہے. میرے رب کا مہمان خانہ ہے. پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگا لو، اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے. پاسپورٹ تمہیں ماں کی گود سے مل گیا ہے، ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی، فرائض پورے کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو. بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا. اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ. پہلا 10 دن رحمت، دوسرا 10 دن مغفرت، معاف کرنا، تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی. اس میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں. میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سارے لے لو، آپ سارے لے لو، میں لے لوں، وارے نیارے بھاگ جاگ اٹھیں گے. اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی. میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے. ارے بچوں غور سے سنو. میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي. میری ذالکہ، میں ذالکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، عظیم الشان. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں. یہ تعبیر میرے نبی یہاں لا رہے ہیں. اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ سنت ہے، یہ مولوی کی علامت نہیں، یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے. میں نے سر پہ سجا لی. یہ داڑھی مولوی کی علامت نہیں، میرے نبی نے ساری زندگی داڑھی خوبصورت رکھی، میں نے وہ اپنے چہرے پہ سجا لی. میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا، میں نے سفید کرتا پہن لیا. یہ سب سنت ہیں. مسواک سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے. لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے، جتنا مجھے یاد ہے. میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے، جتنی میری یادداشت میں احادیث کا ذخیرہ ہے، عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت. واہ، کیا بیٹے انس، یا بنیا یا بنیا، بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دسن لگ گیا. کم بڑا اوکھا ہے، سوکھا کام داڑھی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں، پگڑی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں. اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا، کسی کی نفرت نہ پال. ارے بھائیو، او میرے بھائیو، میرے بچوں، میری بہنوں، بیٹھو. میرے نبی فرما رہے ہیں، یا بنی، الفاظ سنو، یا بنی، ترمذی کی روایت، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل. لأحد. میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو. میں اس کو تھوڑا اور وسیع کر دیتا ہوں صبح و شام کے ترجمے میں، کہ عرب کی شاعری میں صبح و شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. امل
شیاب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل. ایک شاعر صبح و شام سے تشبیہ دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو. تو ان دو الفاظ میں پوری زندگی آ گئی ہے کہ میرے بیٹے انس زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا. لے احد مسلمان نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا، عالم، تقوی، طہارت، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، پردہ دار، تہجد گزار، زکوٰۃ دینے والا، حلال کمانے والا، کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں. نہیں، لے احد، لے احد، لے احد. جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے، جس کا آخری باپ آدم ہے، جس کی آخری ماں حوا ہے، میرے بیٹے انس سب کی نفرت دل سے نکال دے. کا ففعل، کرتے رہنا، کرتے رہنا. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے. عظیم، میں بار بار دوہرا رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی. مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ. پاکستان میں تب سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوگی. اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوگا. کافر 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 کافر. اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا، یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے. دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں، مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں. وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت دا چار پاؤں. نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے. کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے. میرے بیٹے انس، اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو. یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اب مجھے بتاؤ، یہ ہے عاشق رسول کا معیار. اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے. مجھے غم لگتا ہے، غصہ نہیں غم لگتا ہے. اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اس سے آگ دکھاتے ہیں. پھر یہ نوجوان دست و گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں. میں کیسے سمجھاؤں؟ کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں. کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا، یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی،
اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے، لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنے ٹکٹ پہ آتا کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے۔ میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بھڑکی ہے۔ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک آگ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک واقعہ یاد آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا، پھونکے، اور نہ مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے، لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو۔ یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے، مرے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے۔ اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے 2 چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا، اس نے چونچ میں پانی بھر ایسے اوپر ڈالا۔ اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی، سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا، میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کتنا قدا، اللہ کو پتہ ہے حکمت کے بڑھنا ہے، کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے۔ گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے۔ کبوتر ایک اچھائی کا علمبردار بنا، حرم بھر دیا کبوتروں سے، دونوں حرم بھر دیے، کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی۔ کبوتر بازوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا، مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر پٹرول سے آگ جل رہی ہے، میرے کو پانی دیاں 2 بونداں دے نال کی بڑھنا ہے، لیکن میں کہتا رہوں گا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں کہتا رہوں گا۔ امت بنو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو۔ بڑی دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا۔ اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی، دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا، میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجا بن گئی، گرجا بن چکی ہے، تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی، لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، باقی ساری مسجد گرجا بن چکی ہے، بڑے بڑے بت ہیں، بڑی بڑی تصویریں ہیں، بالکل سینٹر میں گرجا ہے، نہیں اس میں نہیں رویا۔ رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے، ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے، اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے، بقی ابن مخلد کا درس حدیث نظر آ رہا تھا، قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی، لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا، باہر تو بت پڑے ہوئے تھے۔ اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے اسپین کی مسجدیں گرجا بن گئی، 800 سالہ حکومت زیر و زبر ہو گئی، وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں، اور کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو۔ اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو، دل کھلے کر دو،
سب کے لیے. اگر آپ کی نظر میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا، سینے سے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، سمجھاؤ. تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ. پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے. میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا. میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا. تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو. امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رسول کو، یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند؟ رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو. میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو. ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو کھلے ماتھے سلام کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ. اپنے نبی کی، تم چھوڑو مولوی کی بات، میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، قرآن اٹھا کے پڑھ لو، خود پڑھو. سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو. میری گل کتے مار چھڑو، مینوں دفع کرو، میں کون ہاں؟ میں مشت خاک. اپنے رب دا قرآن پڑھو، اپنے نبی دی حدیث پڑھو، اپنے نبی دی زندگی پڑھو تو انہوں پتہ لگ جائے. تو آج ایک اپنے نبی کے ایک عظیم الشان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو. نیت کر دو نا سارے بھائی.